بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اپنی عظمت والے رب کے نام سے سورہ حدید مدنیہ۔ اب یہاں سے شروع الحمدللہ سورہ الحمدللہ سبح، اب یہاں سے شروع ہوگی تعریف اللہ کی تسبیح کے ساتھ۔ سبح یہ سورے پورے شروع ہوں گے سبح سے۔ اب یہاں پہ 10 سورے ہوں گے انشاءاللہ، دیکھیں گنتے جائیں کتنے سبح کے ہیں تسبیح کی تسبیحات کے ساتھ۔ یہ بہت عظیم باتیں ہیں، اللہ اکبر، ہلا کے رکھ دیں گی۔ یہ 10 صورتیں مدنی ہیں جو 7 جز کے تقریباً میں ہوں گی انشاءاللہ۔ سورۃ الحدید مدنیہ، حدید کا معنی لوہا، حد گزرنے والا لوہا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وهو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر۔ آپ کو نیند اشار ہوگی کہ آپ نے کوئی پڑھتا ہے یہ رات کو؟ آپ پڑھتے ہو؟ نہیں تو کیا ادا کر رہے ہو قرآن کا تم؟ کروٹ پلٹتے پلٹتے یہ بولا کرو، هو اللہ الاول والآخر والظاہر والباطن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ایک دعا ہے، شاید میں رمضان کی بات سکھاؤں گی، ابھی وقت کم ہے میرے پاس۔ والاول لیس کا، دیکھو میں اردو میں کر دیتی ہوں، تو ہی اول ہے، تیرے سوا کوئی اول نہیں ہے، تو ہی آخر ہے، تیرے سوا تیرے بعد کوئی آخر نہیں ہے، تو ہی باطن ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پہ آؤ گے تو پڑوسی بنو گے نا۔ اگر وہ ہیروئن کو چاہتے ہو تو ہیروئن کے طریقے سے رہو گے تو نہ ہیروئن کے جیسے دکھیں گے۔ اب پہنتے ہی کپڑے کیا بولتے ہیں، فلانی ہیروئن پہنی تھی ویسے دکھ رہے ہو، نہیں۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پہ چلو گے تو ان کے پڑوسی بنو گے، نہیں۔ یاد رکھنا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہمیشہ ہمیشہ بولتے رہا کرو۔ والحی لا یمیت، دیکھو یحیی و یمیت۔ بازار کو جانے کے لیے اس لیے میں کئی الفاظ جو آتے ہیں ان گنت، کوئی کمپیوٹر کاؤنٹ نہیں کر سکے گا اتنے لے کے آؤں گی۔ اب بازار کی دعا آتی ہے آپ کو؟ نہیں آتی؟ اب سب کو آن لائن بازار کی دعا سب کو آتی ہے نہیں آتی؟ الحمدللہ آتی ہے باجی۔ الحمدللہ آتی ہے باجی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی یمیت وہو حی لا یمیت وبیدک الخیر، الگ کر دو اسے، یحیی یمیت وبیدک الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ زندگی اور موت اللہ کو نہیں آتی، بڑا عظیم ہے، میں اسی سے دعائیں لوٹتی ہوں میں۔ والاول والآخر والظاہر والباطن، مجھے عربی پڑھنا ہے نا۔ سورۃ الحدید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض والعزیز الحکیم، لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، له ملك السماوات والأرض ولله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے، نہایت مہربانی کرنے والے نہایت رحم کرنے والے۔ اللہ کو پاکیزگی سے یاد کرتا ہے،
اللہ کو پاکیزگی سے یاد کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں زمینوں میں وہ غالب حکمت والا ہے، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمینوں کی، وہی زندگی دیتا ہے، اس کو یاد کر لو، حفظ کر لو، نمازوں میں پڑھو، اور زمین کی وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، ہر شے کو جاننے والا ہے، وہی جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دن میں، 7ویں دن میں تھک گیا بول کے ان لوگوں نے کہا میرا رب تھکتا نہیں ہے، اس کی اگر آپ بندے ہیں تو آپ بھی نہیں تھکیں گے، تھکان آ گئی تو ذکر کریں گے، ذکر ہماری غذا ہے طاقت کی۔ پھر اس نے عرش پر قرار پکڑا، وہ جانتا ہے جو زمین میں داخل ہوتا ہے، وہ کیا مطلب اس کا زمین میں داخل ہوتا ہے، وہ جانتا ہے جو بیج زمین میں جو جاتی ہے اسے کیسے کیا نکالنا ہے، کیا نکلتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، اور جو اس سے نکلتا ہے، جو پودے جھاڑ کتنے پتے کتنی شاخیں سب اس کی کاؤنٹنگ میں آتی ہیں، اور جو آسمان سے اترتا ہے وہ بھی جانتا ہے، یعنی کہ بارش بھی اترتا ہے، فرشتے بھی اترتے ہیں، جبریل امی بھی سال میں ایک بار آتے ہیں، سب وہ جانتا ہے، جو اس میں چڑھتا ہے فرشتے چڑھتے ہیں، بادل چڑھتے ہیں، فضائیں چلتے، میں کہتی ہوں قرآن اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، سبحان اللہ، جو اس میں چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، اور جو تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے کی بات، جو زمین کے اندر جو بوتے ہو اس کو بھی جانتا ہوں، جو آسمان پہ چڑھتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، آسمان سے اترتا ہے اس کو بھی جانتا ہوں، اور تم کو بھی جانتا ہوں، اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تمام کاموں کی بازگشت، جو بھی تم کام کرتے ہو چھپا کے دکھا کے ظاہر باطن سب میں جانتا ہوں، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ جانتا ہے دلوں کی بات تک کو۔ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آمنت باللہ ورسولہ، جواب دو نا، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایمان لاؤ تو بولو آمنتو کا مطلب میں نے ایمان لائی، آمنت باللہ ورسولہ، میں نے اللہ پہ رسول پہ ایمان لے کے آئی، اسی کو قرآن کو بات کرنا کہتے ہیں، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس سے اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔ مال خرچ کر رہے ہو؟ صرف زکوٰۃ کیا دو باقی بھی دے رہے ہو، یا پوٹلیاں بنا کے رکھ رہے ہو؟ بس تم میں سے جو لوگ ایمان لائے انہوں نے خرچ کیا، اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ ایمان لانے کے بعد ایسے بیٹھ نہیں جاؤ، ایمان لانے کے بعد جسم کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، بچوں کو خرچ کرو، ہر چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتنا اچھا بات کرتے، کیا ہو گیا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر، جبکہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ بلا رہا ہے، آؤ، یدعوکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، اللہ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک، کہ تم اپنے رب کے ساتھ ایمان لے آؤ، آمنت باللہ، اور وہ یقیناً تم سے عہد لے چکا ہے۔ اللہ نے عہد کتنے بار لیے ہیں؟ ایک بار الست بربکم عالم ارواح میں ہو گیا ہے، پھر ہم نے عہد کیے اپنی جان اور مال تجھے دیں گے تو جنت دے گا، ہم نے عہد کر چکے ہیں، کافی 3 عہد ہو چکے ہیں۔ اگر تم ایمان والے ہو، وہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیت نازل فرمایا ہے تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں میں سے روشنی کی طرف۔ اندھیرے کے مطلب کیا؟ اندھیرے روم سے نکال کر دھوپ میں نکالے، یہ گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف جو چھوڑے اللہ تعالیٰ اسی کو پیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ اگر آپ گناہوں میں ڈوبے ہوں تو یاد رکھنا اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، دودھی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ یاد کر کے دیکھ لو اپنی زندگیوں میں کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ، اور اللہ بے شک تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے، تیرے سوا کوئی بھی پیار نہیں کرتا، کوئی بھی نہیں ہے اس کائنات میں، رؤوف رحیم، بار بار بولو انکا، انکا، آپ، انکا، بے شک آپ ہی، انکا لرؤوف رحیم، اللہ انکا رؤوف رحیم، اللہ انکا رؤوف رحیم، بے شک تو شفقت محبت کرنے والا ہے۔ اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ میرے شوہر کے دل میں محبت دے، یا رؤوف یا رحیم، پڑھتے بیٹھتے ہیں، گدھے ہیں گدھے ہیں گدھے ہیں،
جب اللہ تعالیٰ پیار کرے گا تو سب کے دلوں میں بھی چاہت آ جائے گی. ایک کو پالو کائنات پالیں گے. میں نے سب کو چھوڑ کے رب کو پکڑا ہے, سارے میرے ہو گئے. پہلے میں سب کو پکڑتی تھی, اللہ کو مناتی تھی ایسی گدھوں کے جیسے. اب گدھی نہیں ہوں میں انشاءاللہ. اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے؟ کتنا اچھا پیار. حدید 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 ایسا ہے, حدید لوہے کو پگھلا دیتا ہے, لوہے دل کو پگھلا دیتا ہے. تو تم خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خرچ نہیں کرتے راستے میں اللہ کے؟ خود کے لیے کپڑے خرید رہے ہو, خود کے لیے فرنیچر لا رہے ہو, خود کے لیے الیکٹرانکس لا رہے ہو, خود کے لیے سب لا رہے ہو. اللہ کے لیے نہیں خرچ کرو گے کیا؟ یہ اسی کا پیسہ ہے. آسمان اور زمین کی میراث, باقی رہ جانے والی والا سب اللہ کے لیے ہے. تم مر جاؤ گے تو چھوڑ جاؤ گے, کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. آج اللہ کے نام پہ نہیں دے رہے ہو. تم میں سے برابر نہیں وہ جس نے خرچ کیا پہلے فتح مکہ سے اور قتال کیا. دیکھو اللہ نے درجہ ان کا بہت رکھا ہے. یہ کھجور بھی انہوں نے دیا, ان کا مقابلہ ساری زندگی کر کے بھی ان کو پا نہیں سکتے صحابہ کے درجے کو. ایسے حالت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دور کے اگر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے تو 50 صحابہ کے برابر میں اجر دوں گا. کہا اس دور میں تو مشکل ہے نا, اس دور میں دین پہ اس طریقے کا چلنا مشکل ہے نا. جو چل گیا صحابہ کی زندگی ہے. اور قتال کیا, یہ لوگ درجے میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور قتال کیا, اور اللہ نے ہر ایک سے اچھا وعدہ کیا ہے. اور تم جو کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ ہاتھ اٹھا کے سب کھڑے ہو جاتے میں دوں گی. کوئی نہیں ہاتھ اٹھانا. دل کو, ضمیر کو ٹوٹل کے دیکھو ہم کیا خرچ کر رہے ہیں. 10 روپے, 100 روپے, 1000 روپے, اللہ کی راہ میں جس طریقے کا خرچ کرنا. جب تک کوئی عورت ہاتھ نہیں اٹھائے گی کہ خرچ کیا کرنا ہے. جو اللہ کو قرض دے, قرض حسنہ ہے, یعنی تیرا خرچ تجھ کو میں ڈبل کر کے واپس اس دنیا میں بھی دوں گا, اس دنیا میں بھی دوں گا. اچھا قرض, اور وہ اس کو اس کا 2 چند دوں, دگنا کر کے دوں میں. اور اس کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے, بہت بڑا اجر ہے. جس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے, ان کا نور, میں کہہ رہی ہوں نا سورہ حدید پگھلا کے رکھ دے گا اگر صحیح مومن ہے تو. ان کا نور ان کے سامنے آئے گا, ان کے سامنے آئے گا. جو خرچ کرتے تھے, جو کرتے تھے, ان کے سامنے آئے گا, نور آئے گا. ان کے دائیں دوڑتا ہوگا, دائیں جو اعمال کیے تھے دوڑتا رہے گا. تمہیں آج خوشخبری ہے, بشارت ہے. اللہ مجھے بھی خوشخبری دے, ہم سب کو بھی خوشخبری دے. اللہ ہمیں بشارت دے, ایسے کام کروا لے ہم سے, ایسے کام کروا لے ہم سے, ایسے کام کروا لے ہم سے. ہماری دولت تیری راہوں میں لٹانے والے بنا دے, دل سے, جان سے, مال سے, ہر ایک چیز سے. باغات کے نیچے ان کے لیے بہتی ہوں گی نہریں, اور ان میں ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. جس دن کہیں گے منافق مرد, منافق عورتیں, ان لوگوں کو جو ایمان لائے, ہماری طرف نگاہ کرو. اب ٹارچ ہے میرے ہاتھ میں, ایک لائٹ ہے, پورا جنگل میں ہوں. جس کے پاس ٹارچ ہے سب اس کے پیچھے بھاگتے ہی نہیں بھاگتے, پکڑ دے, رک جاؤ رک جاؤ ذرا میں آ رہی. اسی طریقے کا وہاں کی بات ایک لا کے میں کہتی ہوں نا, پل صراط سے لیتے ہوئے, جنت سے لیتے ہوئے, دوزخ کے اندر سے لیتے ہوئے, کون سا حصہ نہیں چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں. جو سدھر جائے گا انسان, میں نے پوری اپنی جد و جہد لگا دی. مجھے خود کو بھی آپ سب کو سدھارنے کے لیے اللہ سے امید کر کے کہ اللہ ضرور اس بار سدھاریں گے. نہیں انشاءاللہ نہیں بولیں گے, اللہ ضرور سدھاریں گے. منافق عورتیں, ان لوگوں کو جو ایمان لانے, ہماری طرف نگاہ کرو, ہم تمہارے نور سے کچھ حاصل کر لیں گے. تمہارے نور سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں. نور آگے آئے گا, نور دائیں آئے گا, 2 ہی جگہ ہوگا. لیفٹ سائڈ میں نور نہیں ہوگا اور پیچھے نور نہیں ہوگا. آگے نور آئے گا, دائیں نور آئے گا. آگے اپنے اعمال کو بھیجو, سیدھے ہاتھ سے عمل اچھے کرو. 2 چیز کر لو. 2 چیز جو نہیں کرتے ان کو نور نہیں ملے گا. نور نہیں, صرف عبادت کرتے رہتے, خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہوں میں, ان کو دایاں نور کہاں سے ملے گا؟ حاصل کیا, کہاں جائے گا؟ اپنے پیچھے لوٹ جاؤ, لوٹو, بس وہیں نور تلاش کرو. پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اس کا ایک دروازہ ہوگا, اس کے اندر رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. یہ 3 سوروں میں سمجھنے کے لیے جنت کو سمجھ سکتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ جو نور ہوتا ہے ان لوگوں کے سامنے دروازہ ہی بند کر دیں گے, باہر
اندھیرا ہوگا، اندر اجالا ہوگا. کہاں تک پڑھی تھی میں نے؟ ہاں 7 پڑھنا صبح جی. ٹھیک ہے. ہے نشانی پھر بھی دلیل لے لی میں. بسم اللہ اعوذ باللہ. آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه والذين آمنوا منكم وانفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. دیکھو مدنی سورہ ہم نے سورہ بقرہ پڑھ چکے ہیں. میثاق، انفقوا، فی سبیل اللہ، پھر شروع ہو رہا ہے وما لکم لا تؤمنون باللہ اعوذ باللہ ورسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ظلمات و نور سے نکلنے کے لیے آیت الکرسی پڑھا کریں، اس کی آیت الکرسی کا بعد کا حصہ پڑھا کریں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. وہ ہمیشہ پڑھا کریں، ہمیشہ پڑھا کریں. یاد جس کو نہیں ہے اس کو یاد کریں. ان اللہ بکم رؤوف الرحیم. بے شک اللہ تعالیٰ ہی تمہارے لیے شفقت و رحم کرنے والا. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين انفقوا. خرچ کرو، انفقوا من بعد وقاتلوا. آج جا کے مال میں نہیں کھڑ جانا، خرچ کرنا آج آ گئی آیت بول کے. مال میں جا کے کھڑو، اچھے اچھے ڈریسیں خریدو، ضرورت مندوں کو دو. جو ہم پہنتے ہیں نا، کبھی غریب کو پہنا کے دیکھنا، غریب کیسا خوش ہوتا ہے. میں نے ایک اندھی غریب سے محسوس کی، اس دن سے میں نے توبہ کی کہ میں دوں گی تو محسوس دل کو اچھا ہونے والا لباس دیں گے، نہیں تو نہیں دیں گے. چھو چھو کے خوش ہو رہی تھی وہ اندھی عورت. جب ایک سوٹ کچھ اللہ نے اس کو پہنچایا تھا، چھو چھو کے ہنس رہی تھی، گالوں کو لگا لگا کے خوش ہو رہی تھی، اپنے سر کو، پیشانی کو، گلے کو. میں نے آدھا گھنٹے کے تقریباً اسے کھڑے کو میں نے محسوس کی. میں نے قبرستان کے پاس وہ اندھی کیا کیا کر رہی ہے کپڑے کو، وہ یوں لگا رہی ہے، یوں چھو رہی ہے، سونگ رہی ہے. میں نے کہا یا اللہ، یہی تو سمجھایا، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. آج ایک اندھی عورت سے تو نے مجھے قرآن سمجھا دیا. ایک اندھی عورت سے تو نے قرآن سمجھایا مجھے. وَقُلْ اعوذ باللہ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. آج کیسے دیتے ہیں کپڑے پتہ ہے؟ جو دل کو خوش نہیں ہوتا. اپنے لیے نرم دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے سخت دیکھتے ہیں. اپنے لیے اچھے دیکھتے ہیں، دوسروں کے لیے اچھے نہیں دیکھتے. کیوں ایسا کفر؟ تم خود کے لیے قبر میں جانے کے بعد کا سامان خراب کرتے ہو کیا؟ اعوذ باللہ. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظروا. اللہ اکبر. یوم یقول المنافقون. مجھے بھی ڈر لگتا ہے، ہم بھی منافقت کر چکے ہیں اللہ کے ساتھ. اللہم اغفر لی
اللهم اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم سور له باب باطنه فيه رحمته وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم تربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله غرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار يا مولاكم وبئس المصير ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا جان لو ہم پڑھ چکے ہیں اعلموا لا الہ الا اللہ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا جان لو دنیا کی زندگی بیسک کھیل تماشا ہے انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. وہاں نور تلاش کرو، پھر اس کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اس کا ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندر رحمت اور اس کے باہر کی طرف عذاب ہوگا. وہ منافقوں نے مسلمان کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ مکے میں ساتھ نہیں تھے، مدینے میں ساتھ نہیں تھے، آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، آخری دور تک ساتھ نہیں ہیں. وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا تھا، مسلمانوں پر آفت کا انتظار کرتے اور شک کرتے تھے، اور تمہاری جھوٹی آرزوؤں نے دھوکے میں ڈالا ہے. امانیہ، یہ جب بھی پڑھتی ہوں میں نے بھی آرزویں دنیا بنانے کی، گھر بنانے کی جو میں نے کی تھی معاف کر دے اللہ بول کے دعا کر کے روتی ہوں. امانیہ، تمہاری جھوٹی آرزویں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا سو اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والے شیطان نے دھوکے میں ڈالا. سو آج تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، نہ تمہاری عبادت لیں گے، نہ صدقہ لیں گے، کچھ نہیں لیں گے. آج کرو فی سبیل اللہ، ہم لیں گے. تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یہ تمہارا رفیق ہے اور بری جائے باز گشت ہے. کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ جواب دو اللہ تعالیٰ کو. میں پوچھتی ہوں آپ سب کو اللہ تعالیٰ کی طرف، کیا ابھی بھی نہیں ہے؟ ابھی وقت نہیں آیا کیا؟ کیا مومنوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کیا؟ ابھی وقت بچے پیدا کریں، پالیں، شادیاں ہوں، ابھی بھی وقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ ابھی بھی وقت نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟
اور اس کے لیے جو حق تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے قرآن، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہیں سے قبل کتاب دی گئی اس پر مدت دراز ہو گئی، پھر ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے جیسے پہلے کے جیسے یہودی نصارہ کے جیسے نہیں بن جاؤ، تمہیں قرآن دیا گیا ہے اس پہ چلو، مدت دراز ہو گئی، اس کے دل سخت ہو گئے، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ نافرمان کب ہوں گے؟ جو جھوٹ بولیں گے، برا کام کریں گے۔ جان لو، خوب جان لو، خوب جان لو، اللہ زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ تحقیق ہم نے تمہارے لیے نشانیاں بیان کر دی ہیں، نشانیاں پڑھتے پڑھتے تھک گئی، مگر امید کرتی ہوں ہم سدھر گئے، تاکہ تم سمجھو بے شک خیرات کرنے والے مرد، خیرات کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ اچھا قرض ادا دیا، اور ان کے لیے 2 چند کر دیا جائے گا، ڈبل کر کے دیا جائے گا، ڈبل دیا جائے گا دنیا میں بھی آخرت میں، ان کے لیے بڑا عمدہ اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ پیسہ خرچ اس رمضان میں جتنا ہو سکتا ہے کرو، جتنا ہو سکتا ہے نماز کے اونیاں لے کے سب کو دو، جتنا ہو سکتا ہے جس کو کھانا ہے، سلام ہے، غریب ہے، سب کچھ آ جائے، جتنا 100 روپے ہیں تمہارے پاس جاؤ، مگر جا کے دو، محبت سے کرو، 10 روپے کرو مگر خرچ کرو اللہ کی راہ میں، بول بول کے کرو، اللہ تو نے کہا ہمیں کریں، اتنا ہی ہے ہمارے پاس تو قبول کر لے اللہ تعالیٰ، میرے پاس کم ہے تو قبول کر لے اللہ تعالیٰ۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق، سچے اور شہید، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے۔ جب خرچ کرنے کی بات آئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا مال تھا اپنے گھر میں سے سب لا کے دے دیے، یہاں تک کہ کہے ارے میرے جسم پہ تو کچھ کپڑے رہ گئے، چلو میں اس کو بھی اتار دیتا ہوں، اتار کے بازار میں کا وہ ٹاٹ جسم پہ لگا کے ببول کے بڑے بڑے کانٹے چنے، بڑے بڑے کانٹے چن کے اس کو سینے کا طریقہ دیکھو کیسے کرے، شرمگاہ نہ نظر آ جائے تو کانٹے لگا کے وہ پیون اس کو کانٹے لگا کے جوڑ کے رکھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس سے پہلے جبریل امین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیے پورے باتیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے پوچھو ابو بکر سے یہ کیا ہار بنا کے رکھا ہے۔ قربان ان کے محبتوں کو دیکھ کر تنکا بھی ہم نے نہیں کیا ہے، تنکے کے تنکا بھی نہیں کیا ہے، تو پورا دے کے وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بول کے بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، پوچھو ابو بکر سے، قربان جاؤں اللہ میں ایسی محبت تو ہم سے کر لے، ہم سے بھی تو کر لے، ہم سے بھی کر لے، اس دور میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں، ایسے عذاب کے ماحول میں بھی کر رہے ہیں، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ کہتے ہیں پوچھتے ہیں پوچھو ابو بکر سے کیا وہ اللہ سے راضی ہے، پوچھو ابو بکر سے کہ میرے سے راضی ہے کیا، میرے سے خوش ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مرنے سے پہلے میں ضرور کہوں گی میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، وہ مقام تک تو کوئی جا ہی نہیں سکتا، تو راضی ہو جا ہم سے، یہ جو کچھ کر رہے ہیں تو لے لے، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جا۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کے نزدیک صدیق، سچے، شہید، ان کے لیے ان کا اجر ہے اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلایا یہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ تم خوب جان لو اس کے سوا نہیں کہ دنیا کی زندگی محض کھیل کود ہے، ایک زینت ہے، یہ خوبصورت لگتی ہے تمہیں، زینت ہے۔ اللہ نے ایک آیت گزر چکی ہے، زینت عورت میں ڈالا ہوا ہے، سب سے زیادہ زینت عورت میں ڈالا گیا ہے، مرد کی طلب عورت میں ڈالی گئی ہے، گھوڑوں میں، عورتوں کو زیور میں، یہ پورا ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ زینت باہم فخر خود ایک زینت اور باہم کرنا اور کثرت کی خواہش کرنا، مالوں میں اور اولاد میں، بارش کی طرح کا شتکار کو اس کی پیداوار بھلی لگی، کاشتکار فی الاموال والاولاد، اموال مال میں، اولاد مال میں، کمثل مثال غیث میں یعنی بارش میں، آجبہ بھلی لگی، کفارہ کاشتکاری میں۔ پھر وہ زور پکڑتی ہے، پھر تو اس کو دیکھتا ہے زرد ہو جاتی ہے، تیری کھیتی کیسے ہری ہو جاتی ہے، کیسے تو نے زور پکڑتا ہے، کیسی جلدی جلدی جوان ہو جاتی ہے، ویسے تو بھی جلدی جلدی جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہو کے مر جائے گا، یہ کھیل تماشا کی زندگی ہے، جلدی تو میری راہوں میں آ جا، بلا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو۔ آخرت میں سخت عذاب بھی ہے اور مغفرت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے اور رضامندی بھی ہے۔ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، ایک دھوکہ ہے،
جب بھی اچھے کپڑے دکھتے ہیں بولو جنت میں دو، کچھ بھی اچھا سامان دکھتا ہے بولو جنت میں دو، ہر چیز دیکھ کے جنت میں مانگو، دھوکے کا سامان ہے۔ فار ایگزامپل میں اتنا سارا میں نے کر دی، اگر میں مر گئی تو کوئی اور آ کے مزے کرے گی؟ میں نے اپنی خرابی کر لی اللہ کی راہ میں نہیں کر کے، میں نے اپنا کھو لیا، جیسے فٹ سے بھی روح کاٹ کے لے کے چلے جائیں گے، کچھ بھی میرا نہیں رہے گا، مگر دل نہیں کرتا کہ کرنے کے لیے، فوراً موت کو پل پل یاد کرو، اپنے کام کرتے جاؤ۔ دھوکے کا سامان ہے، کچھ بھی نہیں، تم دوڑو مغفرت کی طرف، سابقو سبغت لے جاؤ، سبغت لے جانے والے سابقو الی مغفرہ میں جائیں گے۔ کانٹراسٹ یہاں پہ آ جاؤ ذرا سیکھ لو، سابقو سبغت لے جانے والے، سابقو مغفرت میں کریں گے، سابقو یعنی کہ سبغت لے جائیں گے گناہوں کو چھوڑنے میں، اول میں، ابھی نہیں باجی، ابھی نہیں بھابھی، ابھی نہیں، ہم پوری سبقت لے جائیں گے اس بار ماشاءاللہ، اڑا کے لے کے بھاگیں گے ہم دنیا، جلدی 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 آخرت کی طرف ہو جائیں گے۔ تم دوڑو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی طرف اور جنت کی طرف، اس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت جیسی برابر بیٹھ جاؤ۔ جنت کتنی ہے؟ زمین و آسمان کو پورے ملا لو تو تمہیں اتنا عطا کریں گے نا اللہ تعالیٰ، اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی، یہ چھوڑا سا سامان تم دے دو، میں اتنی بڑی جنت دوں گا، اتنے سامان پہ اتنا بڑا، ایسا کوئی ہے ڈیل؟ نہیں ہے، کوئی ڈیل ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول پر اور اللہ کا فضل ہے۔ ہاں کیا کہا میں نے؟ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، اور اللہ کا فضل ہے، وہ اس کو دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ کوئی مصیبت نہیں پہنچتی زمین میں نہ تمہارے جانوں پر، مگر کتاب لوح محفوظ میں درج کیا ہے، سب لکھ لیے ہم نے، اس لیے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور نہ خوش رہو اس پر جو اس نے تمہیں دیا ہے۔ جو گم ہو گیا، جو گزر گیا، اس پہ غم بھی نہیں کھاؤ، ایو ہمیں پہلے پڑھ لیتے تو اچھا تھا نا ماں، میری پیاری بہنیں پورے بولتی ملے ماں، پہلے مل جاتے تو کتنا اچھا تھا نا ماں۔ نہیں، غم نہ کھاؤ، شکر کرو جو اب ملا ہے، اب ملا ہے شکر کر لو، پہلے کا غم نہ کھاؤ، مال بھی جو چلا گیا تمہارے سے اس کو غم نہ کرو، جو ہے اس پہ خوشی بھی نہیں مناؤ، شکر کرو بس۔ اب اس کی بات کرو گے؟ یہ دو چیزیں یاد رکھ لینا، جو تم سے جاتی رہی، اور نہ ہاں تاکہ تم اس پر غم نہ کھاؤ جو تم سے جاتی رہے، اور نہ خوش رہو اس پر جو اس نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ کسی اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ہم خوشی میں کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ذرا گھمنڈ آ جاتا ہے، جسم ذرا اکڑ جاتا ہے، جسم میں ذرا یوں ہو جاتا ہے، آنکھیں چڑھ جاتی ہیں، بھویں اٹھ جاتی ہیں اوپر، گال کھل جاتے ہیں، یہ سب گناہ ہیں۔ خوش بھی نہ ہو، غم بھی نہ کرو۔ کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ میرا مال تو نہیں ہے، یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ شوہر میرا نہیں ہے، بچے میرے نہیں، یہ کچھ میرا نہیں، سب چھوڑ کے جانا ہے، چلو آگے آگے بڑھ جاؤ۔ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں لوگوں کو بخل کرنے کا، فار ایگزامپل اگر کسی کو کوئی دینا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں دیو نو کو جی، ان کے پاس بہت پیسے ہی، خاص کر رمضان میں چل رہا ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دیو، زکوٰۃ ہے، ان کو مال ہے، کپڑے ہیں، ان کو دیو نہیں، ان کو نہیں دیو، بخل خود کر رہے ہیں، دوسروں کو سکھا رہے ہیں، اور جو منہ پھیر لے تو بے شک اللہ بے نیاز سزاوار حمد و صفات والا ہے۔ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے واضح دلیل کے ساتھ، یعنی کہ قرآن کے ساتھ، بیانات کے ساتھ، دلیلوں کے ساتھ، اور ہم نے ان کے ساتھ اتاری کتاب اور میزان عدل، کتاب بھی اتارے، میزان بھی اتاریں گے، آج بھی ہیں فرشتے جو لکھ رہے ہیں، فرشتوں کو بھی اتارا ہے تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہا اتارا، اس میں سخت خطرہ ہے اور لوگوں کے لیے کئی منافع بھی ہیں۔ لوہے میں خطرہ بھی ہے، منافع بھی ہے، گن بناؤ تو مر جائیں گے، تلوار بناؤ تو کٹ جائیں گے، منافع بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں کو دیکھ کے چلو، منافع پہ چلو، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے، کون ہے جو دنیا میں ہاتھ میں چاقو دے کے کہتا ہے اس کو کاٹ کے کھلاؤ یا انسان کو کاٹو۔ ایسا رب ایسی تربیت کرتا ہے، رب کے جیسا کوئی تربیت ہی نہیں کائنات میں، قرآن کی جیسی تربیت کوئی ماں باپ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ اکبر۔ تربیت دیں گے قرآن سے تربیت دیں، تربیت قرآن سے تربیت ہو، تربیت اپنے طرف سے تربیت نہ ہو، تاکہ اللہ معلوم کر لے کون اس کی مدد کرتا ہے اور
اس کے رسولوں کی بن دیکھے، بے شک اللہ تو ہی غالب ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، دیکھو اسے نبیاں ہی چلے گئے، ایسے اللہ کے پسندیدہ ہی چلے گئے، تم ناپسند رہ کے کیا کرو گے، تم کو بھی لیں گے۔ تحقیق ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، سو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ کہاں سے چلی ہے یہ پوری قوم؟ نوح علیہ السلام سے۔ فرما بردار بھی ہے، نافرمان بھی ہے۔ قیامت تک ہماری نسلوں کو فرما بردار بنا دے یا اللہ، تیرا فرما بردار بنا دے۔ پھر ہم ان کے قدموں کے نشانات پر، ان کے پیچھے ہم اپنے رسول لائے، ان کے پیچھے رسول آئے۔ کون آئے؟ 2 رسول کے بعد 2 رسول آئے، دیکھو۔ نہیں چلو انشاءاللہ پھر کبھی کرتی ہوں، نہیں بول دیتی ہوں، کیا پتہ زندگی کا۔ 2 رسول کے بعد 2 رسول آئے، ایک آئے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، آنے کے بعد 1400 سال کے تقریباً کوئی نہیں، پھر اس کے بعد 2 عیسیٰ علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، کانٹراسٹ، 2 کے بعد 2 کے بعد 2، اور ان کے پیچھے ہم عیسیٰ یہ وہی بات ہے، اللہ تعالیٰ دیکھو دل میں پہلے ڈال دیتا ہے، بعد میں آیتیں دکھاتا ہے۔ ایسے میرے ساتھ بہت گزر رہا ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اپنے رسول لائے، ان کے پیچھے ہم عیسیٰ ابن مریم کو لائے، ہم نے اسے انجیل دی، جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کی دلوں میں نرمی اور محبت ڈال دی۔ ترک دنیا جس کی رسم خود انہوں نے نکالی، ترک دنیا خود تم نکالو تو کر سکو گے۔ دنیا کو ترک کیسے کرنا، چھوڑ کے نہیں چلے جانا، دل نہیں لگانا۔ ہم نے ان پر واجب نہ کی تھی، آپ صرف رمضان میں تہجد نہیں پڑھنا، پورے سال میں ایک روٹین بنانا، رات کو میں 1 گھنٹہ کم از کم اٹھ کے فجر سے پہلے 4 بجے کا الارم لگاؤں گی، 4 بجے میں اٹھ جاؤں گی، تہجد پڑھوں گی، فجر پڑھوں گی، سب کے ناشتے وغیرہ سب ختم کر کے جا کے سو جاؤں گی۔ روٹین اگر بنائیں گے، یہی پریکٹس آپ کو کام آئے گی، ورنہ جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے۔ ہم یہ روٹین بنا لو، یہ 1 مہینے تک اللہ تعالیٰ پریکٹس کرا رہا ہے۔ اتنی پریکٹس تو انسان کو، ایک کتے کو بھی بلاؤ، آج کا ہڈی ڈالو، دوسرے دن بلاؤ ہڈی ڈالو، تیسرے دن بلاؤ ہڈی ڈالو، چوتھے دن ہڈی نہیں ڈالو، آ کے سونگے گا ہڈی کہاں ہے۔ ہم کتوں سے بدتر اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، کتوں سے بھی بدتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان پر واجب نہ کی تھی، مگر انہوں نے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اختیار کی، تو اس نے اس کو نہ بنایا جیسے اس کو بنانے کا حق تھا۔ تو ان میں سے جو لوگ ایمان لائے، ہم نے انہیں ان کا اجر دیا، اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں۔ اللہ ہمیں نافرمانی سے بچا کر ہمیں تیری اطاعت کرنے والا بنا دے، آمین یا رحم الراحمین۔ اے ایمان والو، اللہ ہمیں تو کہہ رہا ہے، ہمیں تو کہہ دے، ہمیں ایمان والا بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، کسی سے بھی ڈر نہیں رکھنا۔ آپ کے دلوں میں کسی کا، مجھے دیکھتے ہی لیڈی سر پہ اوڑھ لیتی، مجھے دیکھتے ہی سیدھے ہو جاتی، کیوں ہے میرا ڈر تمہارے دلوں میں؟ ہاں اللہ نے کہا ہے قرآن کریم میں، میرا روب ڈالیں گے، یہ قرآن والوں کا، یہ پڑھانے والوں کا، یہ ساتھ کا ڈالیں گے، مگر تمہیں اللہ کا ڈر کیوں نہیں ہے؟ تم اللہ کے ڈر کے بغیر کیوں سر کے دوپٹے کے بغیر گھومتے ہو؟ کیوں پردے کے بغیر جاتے ہو؟ مجھے دیکھتی ہے پرسوں ایک لیڈی چھپ گئے، بولی یار کیوں چھپ رہے، آؤ نا، ابھی گھر پہ کچھ پروگرام ہے، آ جاؤ۔ نہیں جی، گرمی بہت ہو رہی تھی۔ جہنم پڑھتے رہتے ہیں، پھر گرمی کس بات کی ہوتی رہتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور تمہیں اپنی رحمت سے ثواب کے 2 حصے عطا کریں گے۔ اللہم، آپ پوچھ رہے تھے دعا اور رحمت کی، آپ یاد رکھو، یا حیو یا قیوم، 2 الفاظ کے ساتھ شروع کرو دعا کو، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اور میرے پورے کام بنا دے، واصلح لی شان کلہ ولا تکلنی الی طرفۃ عین، پلک جھپکنے دیر تک بھی مجھے نفس کے حوالے بھی نہ کر، شیطان کے حوالے بھی نہ کر، اس دنیا کے حوالے بھی نہ کر۔ میں یہی دعا مانگتی ہوں، نہ پلک جھپکتے دیر بھی مجھے کسی کے حوالے نہ کر، سدا مجھے تیری صدا، تیری یاد میں رکھے۔ ایک دور کسی کو نہیں معلوم ہے، لوگ سمجھتے تھے میں فیشن میں تھی، ماں کے گھر سے جو پردے کے بعد جو بے پردگی پہ آئی تھی، میں یہاں پہ جو پردہ نہیں تھا ہمارے سسرال میں،
تو دعا کرتی ہوں ہمارے جتنے نسلیں نکلیں پورے پردے والے بن کے نکلیں، ہمارے بچوں کی سارے آپ کے میرے سب کے پردے والے بن کے نکلیں، ان کے نسلوں میں پردہ، حیا کا پردہ، ایمان کا پردہ، اچھائیوں کا پردہ، یہ سارے ان میں ڈال دے اللہ تعالیٰ۔ تو میں اندر ہی اندر لپسٹک بھی لگا کے بے پردی، ہمیشہ میں ذکر میں رہتی تھی، ہمیشہ ایک پل میں اسے جدا ہونے دل نہیں کرتا تھا، گانے ایک طرف مڑ کے گاتی، ایک طرف ذکر کرتی تھی پلٹ کے، میرا ماحول ایسا بھی گزرا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے میں خود بھی بری ہو گئی تھی، میں خود بھی فیشن میں اتر گئی تھی، تو اللہ اس حال میں بھی ذکر سے غفلت نہیں رہے، کیونکہ یہ بات میں ایک نمونہ میں اپنا بتا رہی ہوں۔ اگر آپ بچوں کو ذکر بچپن سے اگر سکھائیں گے، اگر وہ خرابی میں بھی جا کے نکل کے اچھائی میں آ جائیں گے۔ آپ کی جڑیں مضبوط کرو بچوں کی، ذکر الہی جو ہے سب برائیوں کو پاک کر دیتا ہے، ذکر الہی یہ مجھے بہت پسند ہے، اس لیے بہت بار پڑھتی ہوں۔ کیونکہ پلک جب میری دور ہو گئی تھی نا، فیشن میں آ گئی تھی، یاد ہے نا، برقعے کے بغیر یوں لپٹ کے لپسٹک لگا کے چلے جاتے تھے، تو وہ چیز میرے میں نہ آئے، ہو سکتا ہے شیطان کبھی بھی پھسلا سکتا ہے، تو یہ دعا یاد کر کے رکھنا۔ 2 حصے عطا کرے گا، تمہارے لیے ایسا نور دے گا کہ تم اس کے ساتھ چلو گے، اس کے ساتھ چلو گے۔ یہ پل صراط کا مرحلہ ہے، اندھیرا ہوگا، اندھیرے ہی اندھیرے ہوں گے، ایک دھاگا ہوگا۔ ہم پڑھ چکے ہیں، سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے، اگر ان کے راستے پہ چلیں گے تو ان کے پیچھے جائیں گے تو ان کے قدموں پہ چلے ہوں گے ہمارے قدم، ان کے قدموں پہ اگر وہ راستے پہ اگر ہم چلے ہوں گے، ان کے قدموں کے پیچھے اگر وہ راستے چلیں تو کٹیں گے نہیں، ہم کٹیں گے نہیں۔ نور اندھیرا گوی ہوگا، ان کا نور ان کو لے کے چلے گا، کسی کے نور میں کوئی نہیں چلے گا۔ آپ سمجھتے ہیں ہماری اماں دیندار تھی ہم چلے جائیں گے، ہمارے بچے دیندار ہیں ہم چلے جائیں گے؟ نہیں، اپنا اپنی کرو، اپنا کرو، حقوق ادا کرو شوہروں کے، بچوں کے، پھر اپنی تیاری کرو، اپنی تیاری میں لگ جاؤ، کمر کس لو، تیاری کر لو، تو نور انہی کو لے جائے گا، آگے رہے گا، دائیں رہے گا۔ جو اعمال تم کرو گے وہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں رہے گا، سیدھے ہاتھ کو کبھی بھی جتنا ہو سکے دے لو، ایک دن اٹھ نہیں پائیں گے، دوسرے غسل دیں گے، نکال لیں گے ناخن میں کبھی۔ اللہ اکبر، نور علی نور، نور علی نور، اللہم نور علی نور، اللہم لا الہ الا اللہ لک الحمد انت نور السماوات والارض۔ جا کے کلو مسلم میں دعا ہے، یہ تہجد کو پڑھنے کی شروع کرو، نور کی پڑھنے کی شروع کرو، نور کی دعائیں تم اس کے ساتھ چلو، ہے مسلم میں شروع میں ہے، اور بخش دے گا اللہ تعالیٰ تمہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی شے پر قدرت نہیں رکھتے، اور یہ کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے میں پھر دوبارہ سکھا رہی ہوں آپ کو، جو بھی بات کرو اللہ کو مانگو، اللہ تیرے فضل سے مجھے نیکی کے راستے پہ چلا، یا اللہ تیرے فضل سے مجھے بدکاریوں سے تو چھڑا دے، اللہ تیرے فضل سے مجھے برائیوں سے نکال دے، تیرے فضل سے مجھے جنت دے، تیرے فضل سے میرے شوہر کے دل میں محبت دے، تیرے فضل سے ہمارے رشتوں میں تو اچھائی دے، تیرے فضل سے بچوں کے گھروں کو تو آباد کر دے، تیرے فضل سے جو لڑکیاں کی شادیاں نہیں ہیں تو کر دے۔ ہر بات میں پھر لا کے کھڑا کری ہوں تم کو، فضل ھذا من فضل ربی، پھر فضل پہ لا کے کھڑا رہی ہوں۔ فضل اللہ کے ساتھ میں ہے، وہ ایسے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اللہ بڑے فضل والا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہم اتانی فضل العظیم، اللہم اتانی فضل العظیم، اللہم اتانی فضل العظیم، اللہم اتانی فضل العظیم، یہ لکھ کے رکھ لو اور یاد کر لو اس کو، اللہم اتانی بفضل العظیم، عطا کر تیرا فضل عظیم فضل تو عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ كمثل أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله رضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ 21
سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. پھر دوبارہ آ گیا اللہم اعطانی فضل العظیم، اللہم اعطانی فضل العظیم. پسند آ گیا اللہ تعالیٰ کو ہمارا بیٹھنا، تو یہ مل گیا ہمیں یہ خزانہ. ما صاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا الله أكبر لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل بخيل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد كل فخر الله غني حميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره بالغيب إن الله خبير عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم یہیں پہ آ جاؤ. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. ماشاء اللہ. ثم كفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في كتاب الذين اتبعوه رأفت وجعلنا في قلوب کتاب نے قلوب. ثم كفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه
لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وآخر دعوانهم وأن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہ جو ہم پڑھے ہیں ان سب پہ ہمیں چلا دے، تیرے سوا کوئی چلا نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروڑوں درود و سلام، صلاۃ و سلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ، ہم تجھی سے مانگے ہیں تو عطا کر دے. جو کوتاہیاں ہو گئے ہیں، جو غلطیاں ہو گئے، ہمیں معاف کر دے. زندگی میں بھی، قرآن پڑھنے میں بھی ہمیں معاف کر دے، ہم سے راضی ہو جا. اے اللہ، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے، تیرے فضل سے، تیری رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے، برے راستے سے بچا لے. وآخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ، الحمد للہ، نشہد لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. آخر دعوانہم ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.